بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل الامر بالفعل لا یقتضی التکرار۔ کسی فعل کا امر، کسی کام کرنے کا امر، کسی بھی کام کرنے کا امر، حکم، کیا یہ حکم اس بات کو چاہتا ہے کہ وہ کام بار بار کیا جائے؟ یہ ہے سوال، سمجھ رہے؟ تو کھلا ہوا جواب ہے، ہر کوئی اس بات کو عرف عام میں بھی سمجھتا ہے کہ جس شخص کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس شخص کو دیا گیا ہے، اس شخص پر اس کام کو ایک بار بجا لانا ضروری ہے، بار بار بجا لانا ضروری نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے تم سے یہ کہا گیا کہ چائے پلاؤ، پلاؤ یہ امر ہے، ایک کام کے کرنے کا، پلانا جو ایک کام ہے، بات سمجھ رہے؟ اس کام کرنے کا تم کو حکم دیا گیا چائے پلاؤ میں، تو تم میں سے ہر شخص اس بات کو سمجھتے ہو کہ ہمارے اوپر ایک مرتبہ چائے پلانا واجب ہے، 1000، 1,00,000، 1,00,00,000 مرتبہ نہیں۔ ہر شخص اس بات کو سمجھتا ہے، بات سمجھ رہے؟ تو مسئلہ یہی ہے کہ امر بالفعل، اب تو امر بالفعل سمجھ گئے، فعل میں پاگل نہیں ہو جانا۔ کسی کام کے کرنے کا امر کیا بار بار اس کام کے کرنے کو چاہتا ہے یا ایک بار اس کام کے کرنے کو چاہتا ہے؟ بولو۔ ایک بار اس کام کرنے کو چاہتا ہے، بات سمجھ رہے؟ بار بار اس کام کرنے کو نہیں چاہتا۔ تو کل بھی یہ بات میں اس سے پہلے والے درس میں بیان کیا کہ ایک آدمی نے کسی کو وکیل بنایا کہ میری عورت کو طلاق دے دو، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اب اس توکیل یعنی تلق کے ذریعے سے، تلق امراتی، میری عورت کو طلاق دے دو امر ہے، اور امر تکرار کو نہیں چاہتا، تو ایک بار اس نے طلاق دے دیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو طلاق واقع ہو گئی، یعنی یہ طلاق موکل کی طرف سے ہو گئی، کیونکہ موکل نے اس کو وکیل بنایا۔ اب طلاق ہو جانے کے بعد پھر اس نے نکاح کیا اس عورت سے، تو اب بار دیگر اگر وکیل طلاق دے تو طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ امر بالفعل تکرار کو نہیں چاہتا ہے۔ ہاں، دوبارہ وکیل بنائے گا، دوبارہ بولے گا تلق امراتی، تو وہ دوسری بار بولنے کی وجہ سے، لیکن وہ تکرار نہیں ہے، تو امر بالفعل تکرار نہیں چاہتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہی باتیں کئی مثالوں سے سمجھائی جائے گی، لیکن بات صرف اتنی ہی سی ہے کہ امر بالفعل تکرار کو نہیں چاہتا۔ اب ہم چلیں کتاب میں۔ الامر بالفعل لا یقتضی التکرار، امر بالفعل تکرار کو نہیں چاہتا۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں، اسی وجہ کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ تکرار کے نہ چاہنے کی وجہ سے، امر کے تکرار کو ہم یہ کہتے ہیں کہ لو قال، اگر ایک آدمی نے کسی دوسرے سے کہا، سن رہے ہو جو بات بول چکا ہوں، ایک آدمی نے کسی دوسرے سے کہا طلق امراتی، طلق فعل امر ہے، تو ایک فعل کا امر ہے کہ نہیں یہاں پر؟ کون سا؟ تطلیق، طلاق دینا۔ تو ایک آدمی نے دوسرے سے کہا طلق امراتی، میری عورت کو طلاق دے دو، فطلقها الوکیل، تو وکیل نے اس عورت کو طلاق دے دی۔
تو طلاق ہو گئی واقع موکل کی طرف سے. ثم تزوجها الموکل، پھر اس مطلقہ سے موکل نے نکاح کیا. سمجھ رہے ہیں؟ بولے کیسے مطلقہ سے نکاح کرے گا؟ بہت صورت ہو سکتی. وکیل کو کہا تھا طلاق دینے، دے دیا، طلاق ہو گئی کہ نہیں؟ موکل کی طرف سے ہو گئی. ایک طلاق دے دیا تھا مثلا، اس کے بعد مرد نے اپنی بیوی کو لوٹایا نہیں، یہاں تک کہ عدت ختم ہو گئی. کیا ہو گئی؟ عدت ختم ہونے کے بعد پھر سے نکاح کر لیا اس سے، تو اب اس کی بیوی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ایک طلاق دیا تھا، طلاق رجعی تھی. اب دوبارہ اگر ملنا چاہتے تو نکاح کر کے مل سکتے ہیں. تو نکاح کر لیا تو اس کی بیوی ہو گئی کہ نہیں؟ اب جب دوبارہ بیوی ہو گئی اس کی، اور پھر وکیل اگر اسے طلاق دے تو طلاق واقع ہوگی؟ ثم تزوجها الموکل، پھر اس مطلقہ سمجھ رہے ہو جس عورت کو طلاق دی گئی، پھر اس مطلقہ سے موکل نے نکاح کیا. لیس للوکیل ان یطلقها بالامر، تو اب وکیل کو امر سابق کی وجہ سے، پہلا جو امر تھا، کہتے ہیں وکیل کو امر اول کی وجہ سے طلاق دینے کا حق نہیں ہے، جائز نہیں ہے وکیل کے لیے. ٹھیک ہے، وکیل کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس عورت کو طلاق دے امر اول کی وجہ سے دوبارہ. سمجھ گئے؟ دوبارہ طلاق دینا جائز ہے؟ اگر طلاق دے دیا تو طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ امر بالفعل تکرار کو نہیں چاہتا. اب یہی بات ایک دوسری مثال سے، ولو قال زوجنی امراۃً، وہی بات امر بالفعل تکرار کو نہیں چاہتا. ایک آدمی نے کسی دوسرے سے کہا، بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ مثال کے طور پر سمیر نے کہا داؤد سے زوجنی امراۃً، سمجھ رہے کہ نہیں؟ ایک عورت سے میرا نکاح کرا دو. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب کیا کیا کہ داؤد نے نکاح کرا دیا اس کا، سمیر کا. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو حکم پہ عمل ہو گیا کہ نہیں؟ بولو با، حکم پہ عمل ہو گیا. اب حکم پر عمل ہو گیا، ایک عورت بیوی بن گئی اس کی، بولو با، بن گئی. اس کے بعد پھر کیا ہے کہ ایک دن کے بعد، 2 دن کے بعد، 6 مہینے کے بعد ایک کو اور لا کر کے ڈال دیا اس کے گلے میں کہ بیٹا پریشان ہو اور تھوڑا سا پریشان ہو جا. بہت پریشان تھا شادی کرنے کے لیے، اب دیکھو اس کا کیسا مزہ ملتا. ایک کو اور لا کر کے ڈال دیا، مطلب ایک سے اور نکاح کرا دیا. تو یہ دوسرا والا نکاح کرانا درست ہے؟ ہو جائے گا نکاح؟ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ امر بالفعل تکرار کو نہیں چاہتا. تو دوسری والی کو جو لے کر کے آیا تو سمیر قبول نہیں کرے گا، بولے گا اسے تم ہی قبول کرو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَلَوْ قَالَ زَوِّجْنِي امْرَأَةً، اور اگر کہا کہ ایک کسی عورت سے میرا نکاح کر دو، ٹھیک ہے، لا يتناول هذا تزویجا مرة بعد اخرى، تو یہ جو وکیل کو حکم دیا نکاح کرانے کا حکم دیا، کیسے؟ زوجنی کے ذریعے سے دیا ہے نا. یہ حکم یکے بعد دیگرے نکاح کرانے کو شامل نہیں ہوگا. یکے بعد دیگرے سمجھ گئے؟ ایک کے بعد ایک نکاح کرانے کو شامل نہیں ہوگا. آگے ہم چلیں. ولو قال، وہی بات اب ایک اور مثال سے سمجھائی جا رہی. بات وہی ہے کہ امر بالفعل تکرار کو. ولو قال لعبدہ تزوج، ایک آدمی نے، آقا نے اپنے غلام سے کہا، آقا نے اپنے غلام سے کہا تزوج، نکاح کر لو. مطلب آقا نے اپنے غلام کو نکاح کرنے کی اجازت دی. تزوج، غلام نے نکاح کر لیا تو یہ نکاح درست ہے، آقا کی اجازت کے مطابق ہے.
مگر ایک نکاح کرنے کے بعد ایک اور کر لیا تو نہیں ایک اور کر لیا تو نہیں ایک اور کر لیا تو نہیں یہ دوسرا تیسرا چوتھا درست نہیں ہے، کیونکہ امر بالفعل تکرار کو نہیں چاہتا۔ کہتے ہیں لو قال لعبدہ، اگر آقا نے اپنے غلام سے کہا تزوج، نکاح کرو، لا يتناول ذالک، تو یہ امر تزوج کا حکم، نکاح کرنے کا حکم یہ شامل نہیں ہوگا مگر ایک مرتبہ کو، الا مرتن واحدہ، مگر ایک مرتبہ کو، ایک عورت سے جس نکاح کیا بس میں نے، تو یہ نکاح درست ہے، آقا کی اجازت کے مطابق ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کیوں؟ لأن الامر بالفعل طلب و تحقیق الفعل علی سبیل الاختصار، ایک کے بعد دوسرے سے اگر وہ نکاح کرے تو یہ آقا کی اجازت کے خلاف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امر بالفعل، ابھی میں تم کو سمجھا، امر بالفعل کسی کام کرنے کا امر، جیسے میں تم کو کہا کہ مجھے چائے پلاؤ، یہی نا ہے؟ پلاؤ یہ امر ہے، ذرا دھیان سے سنو، اتنی ہی سی بات، امر ہے، تو ذرا اس کے اندر داخل ہو تو پلاؤ، یہاں ہے کیا؟ میں تم سے مطالبہ کر رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنو، جب میں نے تم سے کیا کہا مجھے چائے پلاؤ، تو میں تم سے مطالبہ کر رہا ہوں، میں تم سے طلب کر رہا ہوں۔ کیا طلب کر رہا ہوں؟ ایک کام کے متحقق کرنے کو، کون سا کام؟ پلانا۔ تو میں تم سے کیا طلب کر رہا ہوں؟ پلانے کے کام کو متحقق کرو۔ بولے متحقق کرنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس کام کو وجود بخشو، اس کام کو وجود بخش۔ تو امر بالفعل اس کی حقیقت کیا ہے؟ تحقیق فعل کی طلب، تحقیق فعل کی تحقیق فعل کا مطلب تحقیق فعل کی طلب، یعنی طلب کرنا ایک کام کے وجود بخشنے کو، یہی ہے، یہی نہ ہے جی؟ امر کیا ہے؟ طلب۔ عامل کیا کرتا ہے؟ طلب کرتا ہے۔ عامل طالب ہوتا ہے، کس چیز کا طالب ہوتا ہے؟ مامور سے، یعنی جس کو حکم دیا ہے اس سے طالب ہوتا ہے۔ کس چیز کا طالب ہوتا ہے؟ ایک فعل کے وجود بخشنے کا، اس فعل کو وجود بخشو، یہی امر ہے، امر بالفعل یہی ہے۔ تو کہتے ہیں ایسا نہیں ہے ایک بار کے بعد دوسرے بار نکاح کرنا، مثلاً پیچھے کی گفتگو کے، یہ درست نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ امر بالفعل طلب و تحقیق الفعل، یہ کس چیز کا نام ہے؟ فعل کے متحقق کرنے کی طلب ہے۔ اب جو یہ متحقق گاڑھا لفظ آیا، متحقق کا مطلب سمجھ گئے؟ وجود بخشنا، سمجھ رہے؟ تو یہ امر بالفعل فعل کو متحقق کرنے کی طلب ہے اختصار کے طور پر۔ تو جب میں کہا پلاؤ تو گویا کہ میں تم سے کیا کہا کہ میں تم سے طلب کرتا ہوں پلانے کے کام کرنے کو، یہی نا؟ تو چاہے میں ایسے بولوں، چاہے میں یوں بولوں کہ پلاؤ، دونوں تو ایک ہی بات ہوئی، یا جب میں بولا پلاؤ تو گویا کہ یہ میں تم سے کہا کہ میں افعل فعل الاشراب، جب میں تم کو کہا اشربو پلاؤ تو افعل فعل الاشراب، پلانے کے فعل کو کرو،
یہی نا، پلانے کے فعل کو تو چاہے میں یوں بولوں اشرب، اشرب مانے پلانا، چاہے میں یوں بولوں افعل فعل الاشراب، دونوں بات تو ایک جیسی ہے، دونوں بات ایک جیسی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ ایک شارٹ ہے، ایک مختصر ہے، اور ایک طویل ہے، لمبا ہے، مطول ہے۔ کچھ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور کلام چاہے شارٹ ہو چاہے لمبا ہو، حکم کے اس بات میں دونوں برابر ہوتا ہے۔ چاہے میں یوں کہوں چائے پلاؤ، چاہے میں یوں کہوں کہ تم چائے پلانے کا کام کرو مجھے، میرے لیے، حکم کے اس بات میں تو دونوں برابر ہیں۔ اتنی سی بات سمجھ رہے؟ اتنا دیکھو تو اس لیے کہ امر بالفعل یہ طلب و تحقیق الفعل، تحقیق فعل کا مطلب سمجھیں، فعل کو متحقق کرنے کی طلب ہے اختصار کے طور پر، ٹھیک ہے، اختصار کے طور پر، مختصر طریقے پر، کیونکہ قائل کا قول اضرب، قائل کا قول اضرب یہ مختصر ہے اس کے قول افعل فعل الضرب سے، سمجھ گئے؟ تو میرا یہ قول اشرب مختصر ہے میرے قول افعل فعل الاشراب سے، ہے کہ نہیں؟ تو قائل کا قول اضرب یہ مختصر ہے اس کے قول افعل فعل الضرب سے، والمختصر من الکلام والمطول، اور کلام مختصر ہو کہ مطول ہو حکم میں برابر ہے، یعنی حکم کے اس بات میں اور حکم کے فائدہ دینے میں برابر ہے۔ دیکھو سن لو، اشرب میرا قول تمہارے لیے، اشرب، اور میرا قول تمہارے لیے افعل فعل الاشراب، لی وہ قول جس حکم کو ثابت کر رہا اسی حکم کو تو یہ بھی ثابت کر رہا، وہ قول جس حکم کا فائدہ دے رہا ہے یہ قول بھی تو اسی حکم کا فائدہ دے رہا، تو مختصر قول اور مطول قول دونوں حکم کے افادہ میں کیا ہے؟ برابر۔ کہتے ہیں مختصر کلام اور مطول کلام حکم میں برابر ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، ابھی بات پوری نہیں ہوئی۔ دعویٰ کیا ہے؟ امر بالفعل تکرار کو نہیں چاہتا، کیونکہ امر بالفعل حقیقت میں کیا ہے؟ ایک فعل کے، ایک کام کے وجود بخشنے کی طلب ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ وجود بخشنے کی طلب ہے، تو کس چیز کی؟ فعل کے ایجاد و تحقق، فعل کے ایجاد وجود بخشنا، فعل کام، مثلا اضرب مختصر ہے کس کا؟ افعل فعل الضرب۔ اب یہ جو ضرب ہے اس پر نظر رکھو، فعل ضرب مصدر ہے، ضرب کیا ہے؟ مصدر ہے، اور یہ اس میں جنس ہے، مصدر کیا ہے؟ تو ضرب جو مصدر ہے یہ اس میں جنس ہے، اور اس میں جنس کا حال یہ ہے کہ وہ اقل پر، اس جنس کے سب سے کم فرد پر واقع ہوتا۔ مثلا تم سے جب میں یہ کہا کتاب دو، تو دینا یہ فعل ہے نا، ایک فعل ہے نا، یہ اس میں جنس ہے، کیا ہے؟ اور اس میں جنس کا حال یہ ہے، ذرا دھیان سے سنو، اس میں جنس کا حال یہ ہے کہ وہ جنس کے اقل فرد پر واقع ہوتا۔ کس پر؟ اقل فرد پر واقع ہوتا۔ تو اب تمہارے اوپر واجب کیا ہے؟ کسی ایک کتاب کا دینا، 10-20 کتاب کا دینا نہیں، کیونکہ میں کتاب بولا کتاب دو، ایک کتاب کا 10-20 کتاب کا دینا تمہارے اوپر نہیں ہے۔ ہاں 10-20 کتاب اگر مجھے چاہیے تو بولنا پڑے گا مجھے کہ 10-20 کتاب دو، تب تمہارے اوپر 10-20 کتاب دینا ضروری ہوگا۔ لیکن جب میں یہ کہا کہ کتاب دو تو تمہارے اوپر ایک کتاب کا دینا ضروری ہے، بات سمجھ رہے؟ تو مصدر کیا ہے؟ اس میں جنس، اور اس میں جنس اقل جنس پر واقع ہوتا۔ کس پر؟
یہ الگ بات ہے کہ کل جنس کا احتمال رکھتا ہے، مگر واقع کس پر ہوتا ہے؟ اقل جنس احتمال رکھتا، تو جو محتمل ہوتا وہ خود ثابت نہیں ہوتا، جب نیت رہے گی تب ثابت ہوگی، وہ آگے کی بات ہے، وہ آگے دیکھیں گے۔ کہتے ہیں ثم الامر بالضرب، پھر ضرب کا امر، اضرب میں ضرب کا امر ہے کہ نہیں؟ امر بجنس، بجنس تصرف معلوم، یہ امر ہے، ضرب کا امر یعنی اضرب امر ہے کہ نہیں؟ کس چیز کا امر ہے؟ کہتے ہیں بجنس تصرف، فعل معلوم، فعل معلوم، تمہیں معلوم ہے کہ مارنا ایک مخصوص کام کا نام ہے؟ جیسے میں کہا پلاؤ، تو تم سب پلانے کا معنی سمجھتے ہو کہ نہیں، کہ ایک مخصوص کام کا نام ہے؟ پلانے کا مطلب کیا؟ ایسا جگ اٹھا کر کے رکھ دینا، پانی کا جگ رکھ دینا، ظاہر سی بات ہے یہ مطلب نہیں۔ تو پلانا ایک مخصوص فعل ہے کہ نہیں؟ جیسے آدمی خاص خاص ہوتا ہے، داؤد ایک الگ آدمی ہے، سمیر ایک الگ آدمی ہے، ایسے ہی پڑھنا ایک مخصوص کام ہے، کھانا ایک الگ کام ہے، پڑھنا ایک الگ کام ہے، مارنا ایک الگ کام ہے، تو مخصوص مخصوص کام ہے کہ نہیں؟ سمجھ رہے؟ ثم الامر بالضرب امر، پھر ضرب کا امر، تصرف امر بجنس، تصرف معلوم کی جنس کا امر ہے، ٹھیک ہے؟ کیا مطلب؟ ایک معلوم کام کا، ایک جانا پہچانا ہوا، مارنا تم سمجھتے ہو کہ نہیں، جانتے ہو کہ نہیں، پہچانتے ہو کہ نہیں مارنا کیا چیز ہے؟ طالب علم سے زیادہ کون پہچانتا مارنے کو؟ سمجھ رہے؟ تو ایک معلوم تصرف کی جنس ہے، اور اس میں جنس کا حکم یہ ہے کہ وہ ادنا کو شامل ہوتا ہے۔ کس کو شامل ہوتا ہے؟ ادنا کو شامل ہوتا ہے، عند الاطلاق، اس کے بولے جانے کے وقت، عند الاطلاق اس کے وَيَحْتَمِلُ كُلَّ الْجِنس، اور کل جنس کا بھی وہ اگر بولا جائے، جب وہ بولا جاتا، جب مطلق ہوتا تو اقل جنس پر واقع ہو، نیت ہو تو کل کا بھی احتمال رکھتا ہے۔ یہ مثال آگے آ رہی ہے۔